اسی کے سیدھے سیدھے سائملٹینیسلی عرب میں کیا ہو رہا تھا؟ عرب میں بھی یہ تحریک اٹھی، اس کا نام تھا اخوان المسلمین۔ اخوان المسلمین یہ اخوانی کہلائے آگے چل کے، یہ پہلے آئی، جماعت اسلامی بعد میں آئی، لیکن متاثر وہیں سے ہوئے مودودی بھی، مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی اسی سے متاثر ہوئے، وہی کانسیپٹ ان کا بھی وہی تھا۔ وہ عربی میں کام کر رہے تھے، یہ عجم میں کام کر رہے تھے، دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، حکومت الہیہ قائم کریں گے۔ تو وہاں اٹھی ہے 1921 میں اسے قائم ہوئی، جماعت اسلامی سے 20 سال پہلے، اور اس کے بانی مبانی جو ہیں وہ ہیں امام حسن البنا، یہ مصری ہیں، مصر میں تحریک چلی، اور 1906 میں پیدا ہوئے، 1906 میں پیدا ہوئے، اور 1921 بالکل اپنی نوجوانی کا وقت تھا، تو اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی اور صاف لکھا کہ ہم حکومت اسلامیہ قائم کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے انہیں کئی مرتبہ جیل بھیجا، آخرکار گولیوں سے اڑا دیا گیا۔ حسن البنا شہید کہلائے بعد میں۔ جو اس وقت کی مصری حکومت تھی، وہ حکومت نے ان کو حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں گرفتار کی، اور بات نہیں سنبھلی تو حکومت سے کیا ہے، کسی اور خفیہ طریقے سے رکھ کر ان کو کیا ہے، گولیوں سے شہید کر دیا گیا، اور یہ 49 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، یہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس کرسی پر آنے والے سید قطب کا خاندان پورا کا پورا ہے، اور سید قطب یہ بھی اسی عقیدے کے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں، جس میں یہی معاملہ ہے کہ کئی جگہ انہوں نے اسلاف کے عقیدے سے اختلاف کیا، اور ان کی جو مدت رہی وہ دراصل 1906 یہ بھی ہے پیدائش کے، لیکن 1960 پر 6 میں باقاعدہ مصری حکومت نے انہیں سولی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھ گئے 1960 پر 6 میں، اور یہ اندر پھر بنتی رہی، جس کا آخری عروج مرسی کے زمانے میں ہوا تھا، جو کہ مصر کا بادشاہ بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قید میں گئے، اور آج بھی کیا ہے، انڈر گراؤنڈ پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن یہ اخوانیت پوری طور پہ پھیلی ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف آؤ، حکومت بنانے میں ہمیں ساتھ دو۔ کئی ہزاروں نوجوان عرب ان کے کیا ہے چکروں میں آئے، گھر برباد کیا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے حکومت میں بھی کیا ہے ان کا نام آیا، اور گھر کے گھر، خاندان کے خاندان جان بھی گئی۔ حالانکہ کیا ہے، جس عقیدے پہ زور دینا تھا، توحید پہ جان جاتی تو ہم بھی کیا خوش ہوتے، لیکن حکومت قائم کرنے کے لیے ہاتھ سے نعرہ بلند کر کے کوئی جان دے تو یہ غلطی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تحریک یہاں چل رہی تھی، یہ تحریک یہاں چلی، میٹیریل، نصاب سب ایک ہی طرح کا تھا، سب ایک ہی طرح کا تھا، لیکن آج مجھے صرف جماعتوں کا کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک خلاصہ دینا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی کیا ہے منہج سلف سے ہٹا، توحیدی کا نعرہ بلند کیا ہے، تو اسی وجہ سے مسلمانوں، ہر توحید کا نعرہ بلند کرنے والا منہج سلف پہ نہیں ہے، سمجھو، یہ منہج سلف پہ وہی ہوگا جو توحید کا نعرہ بلند کرنے کے ساتھ اس کے اصول یہ ہو کہ کتاب و سنت کے ساتھ فہم صحابہ بھی ہمارے لیے امپورٹنس ہے۔ فہم صحابہ کو کوئی نہیں مانتا، ٹھوکریں کھاتا، جیسے اکابرین میں بڑے بڑے لوگ ٹھوکریں کھائے۔ مولانا مودودی کی شخصیت جو ایک لائبریری تھے اپنے آپ میں، ٹھوکریں کھائے، فہم صحابہ کو نہیں سمجھا، تو خلافت و ملوکیت لکھی جس میں صحابہ پہ لعن طعن ہو گیا، کئی احادیث کا انکار کیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، دجال کا انکار کر دیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، مہدی کا انکار کر دیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، یہی حال ان کا بھی ہوا۔ حالانکہ یہ خود عرب تھے، سید قطب بہت سے اصولوں سے انکار کر گئے، کیوں؟ فہم صحابہ کو نہیں لیا، اخوانیت چھائی رہی، حکومت حکومت حکومت، حالانکہ حکومت کا نعرہ کسی رسول نے نہیں اٹھایا۔ اسی طرح کی دوسری چھوٹی موٹی جماعتیں جو یہاں کی بن گئی ہیں، یہ سب سمجھیے کہ انہی کی ٹکڑیاں تھی جو بعد میں بن گئی، وہ ٹی ایم کے ہوں، وہ فلاں ہوں، وہ فلاں ہوں، اے ٹو زیڈ تک کیا ہے بنتی ہی رہتی ہے ہر دن، اب کس کس کا کیا بولوں، لیکن یہ سب منبع تھا یہ بہت بڑا، جس سے کیا ہے الگ 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 چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے۔ لیکن وہی بنیادی بات، 3 باتیں سمجھ لیجئے، خالی توحید کا نعرہ کیا نہیں ہو جاتا، منہج سلف نہیں ہوتا، توحید و کتاب و سنت کے ساتھ
اصحاب صحابہ کا فہم، اور اس حیثیت سے جنہوں نے اس سے روگردانی نہیں کی کسی معاملے میں، وہی بالکل سلف الصالحین کے منہج پہ ہیں، جو چیز دے کے گئے اسی پر ہیں، اس سے سرمو انحراف نہیں کیا، وہی سلف الصالحین میں ہے۔ لیکن جہاں غلطی ہوئی بھی منہج سلف سے ہٹے، ہمیں یہ بولنے میں بھی کوئی انکار نہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کے کارناموں کی وجہ سے ان سب غلطیوں کو چھپا دو، تو ہم نہیں چھپا سکتے۔ یہ میرا اور تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ چھپا دے، یہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے۔ ہمیں بتانا ہی پڑے گا عوام کو کہ غلطی کیا ہوئی، غلطی کہاں نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک مجموعہ تھا، میں نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو نہیں لیا ہوں، صرف وہ جن کا ایک اثر چھایا ہوا ہے لوگوں کے اوپر میں نے واضح کر دیا۔ کسی بھی جماعت میں جو میں نے ذکر کیا وہ صحیح منہج سلف پہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اعتراض کرو، اگر کوئی ہے لٹریچر پڑھو، سمجھو غلطی کہاں ہوئی ہے، پھر اس سے نکلو، اور ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول اور منہج سلف پہ قائم رہو۔ یہی وہ دین ہے جو سیدھا جنت لے جائے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔